کہ امید ہے ہاؤس کو تنگ نہ کرتے ہوئے 2 منٹ صرف تقریر کریں گے. تھینک یو چیئرمین جی صاحب. بہرامند خان صاحب. چیئرمین صاحب تھینک یو سو مچ. چیئرمین صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اور اس پورے ہاؤس کے ساتھیوں کو گولڈن جوبلی تقریبات منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں چیئرمین صاحب آپ سے کہ آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کی چیئرمین شپ میں آئندہ بھی ایوان بالا کی عزت اور وقار کے لیے آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. چیئرمین صاحب آج اس اسپیشل سیشن میں آنے والے تمام مہمانوں کو، بہن بھائیوں کو، میرے رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں راجہ صاحب اور حق صاحب سے میں نے 3 سال بہت کچھ سیکھا ہے، اور ساتھیوں کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، اس موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں. چیئرمین صاحب یہ ایوان آج اگر گولڈن جوبلی منا رہے ہیں تو یقیناً اس میں چیئرمین صاحب رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے ساتھی ہیں، سینئرز ہیں، ان کا بھی کردار رہا ہے اور اس ایوان بالا کو ہمیشہ عزت اور احترام دیا ہے. لیکن چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ ساتھیوں نے 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی وجہ سے رضا ربانی صاحب ایز اے چیئرمین سینٹ آف پاکستان 18ویں ترمیم اور اس کی ٹیم نے جو محنت کی تھی، 18ویں ترمیم کے شکل میں اس ملک کو ایک تحفہ دیا تھا، جو اس ہاؤس کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی جناب میری لیڈرشپ کی طرف سے اور رضا ربانی صاحب اور اس کی ٹیم نے محنت کر کے 18ویں ترمیم کا جو تحفہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام یونٹس کے، ان تمام صوبوں کے جو وسائل ہیں، ان کے عوام کے لیے خرچ ہو، ان کے کام آئیں، اور وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی کوالٹیز کو یوٹیلائز کر کے اس صوبے کے غریب عوام پہ خرچ کرے اور وہ احساس محرومی میں کا شکار نہ ہو. لیکن چیئرمین صاحب ساتھ ساتھ ابھی اس ہاؤس نے، اس ایوان بالا نے اور بھی کام کرنا ہے. جب وفاقی بجٹ کا، نیشنل اسمبلی کا جو رول ہے، اس میں بھی چیئرمین صاحب آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اس ایوان بالا کو بھی، اور ہمارے فینانس منسٹر صاحب جو بیٹھے اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ بجٹ میں بھی اس ہاؤس کا اپنا ایک رول ہو، اس لیے کہ یہ ایوان بالا ہے اور ایوان بالا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پاکستان کی بجٹ میں اس کا اپنا ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے. جناب چیئرمین صاحب 1973 سے لے کے آج تک جو 1973 کنسٹیٹیوشن میں محسوس کیا گیا کہ پاکستان جن اکائیوں پہ مشتمل ہے اس میں چھوٹے صوبوں ہے اور برابری کی بنیاد پر ایک ہاؤس ہونا چاہیے، تو 93 کنسٹیٹیوشن میں اس وقت کی لیڈرشپ نے محسوس کیا کہ سینٹ ہو اور سینٹ وجود میں آ چکا ہے. اس دن سے لے کے آج تک تمام چیئرمینز سینٹ نے اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے چیئرمین صاحب. لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی چیئرمین شپ میں یہ گولڈن جوبلی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. ایز اے چیئرمین آپ کا بھی 3 دن اور 5 سال جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے مختلف ایشوز میں اس ہاؤس کو اجازت دی ہے، اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہیں، اور ایسے بلز جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہو چکے تھے یہاں پر اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. میں امید رکھوں گا ایز اے چیئرمین سینٹ آف پاکستان آپ سے کہ آئندہ بھی اس ایوان بالا کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب سینیٹر